بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیاب انسان کون؟ میرے بہن بھائیوں، بروز قیامت اگر سیدھا پلڑا جھک گیا، الٹا ہو گیا، اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں، فلاں بنت فلاں، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی وہ کامیاب ہو گیا، یہ کبھی ناکام نہ ہوگا۔ یہ اعلان ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کا نظام چلے گا، کہا جائے گا کہ سونے کے کنگن لاؤ، فرشتوں پہنائے جا رہے ہیں، ریشمی سبز جوڑے لاؤ، فرشتوں پہناؤ، سر پہ تاج رکھو، چہرے پر نور کی بجلی اللہ ڈالے گا، کہا جائے گا میرے بندے تجھے کامیابی مبارک ہو۔ یہ ایسے نعرے لگائے گا، آ جاؤ آ جاؤ، کیا ہوا؟ آ جاؤ آ جاؤ، کیا ہوا؟ میرا پیپر دیکھو، میں پاس، میں کامیاب، کوئی کاٹا نہیں، کوئی غلطی نہیں، نمبر پورے کے پورے ہیں، میں کامیاب ہو گیا۔ تو کیسے کامیاب ہو گیا؟ میں دنیا میں غافل نہ رہا، مجھے پتا تھا کہ میرا حساب ہونا ہے، چپکے چپکے تیاری میں لگا رہا، اوپر سے جواب آیا، لاؤ میرے بندے کو آج، لاؤ اسے جنت کی سواری دو، جنت کا دروازہ کھولو، جنت کے تخت پہ بٹھاؤ، بہتی ہوئی نہروں کے جال جہاں جھکے ہوئے پھل ہوں گے۔ اسی لیے میرے بہن بھائیوں، اپنے پیپر کی تیاری کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے۔ میرے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو مجھے یاد کرتا ہے، میں تجھے یاد کرتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے، میں پھر بھی تجھے یاد کرتا ہوں، اور میں تیری طرف نگاہ لگا کے رکھتا ہوں کہ میرا یہ بندہ مجھے بھولا ہوا ہے، اسے مہلت دو، اسے ڈھیل دو، شاید میرا بندہ میری طرف لوٹے، شاید میری طرف لوٹے۔ میں موت تک مہلت دیتا چلا جاتا ہوں، موت تک تجھے ڈھیل دیتا چلا جاتا ہوں، آج آ جائے، آج توبہ کر لے۔ میرے بہن بھائیوں، زمین اجازت چاہے کہ اے اللہ دسا دوں، فرشتوں نے اجازت چاہی اے اللہ ان کو ہلاک کر دیں، لیکن وہ کریم ذات میرے بہن بھائیوں نافرمانوں سے اتنی محبت کرتی ہے تو فرما برداروں سے محبت کا کیا اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ تمہارے بندے ہیں اور تمہارا پیدا کردہ ہیں تو پکڑ لو اور ہلاک کر دو، اگر یہ میرا بندہ ہے تو بیچ میں سے ہٹ جاؤ، میں بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، اگر دن میں بھی توبہ کا خیال آ گیا تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا، کبھی رات میں توبہ کا خیال آیا تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ سچی توبہ کی ضرورت میرے بہن بھائیوں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ سے ڈرو۔ کیسے ڈرو؟ توبہ سے۔ توبہ پچھلا دھو دے گی، اگلی راہ کھول دے گی، پچھلے پر کرو توبہ، اتنی تو میری مانو کہ آج ہم سب مل کر توبہ کریں۔ یہ اگر آج توبہ کر لیں، اگر آج ہم سب مل کر توبہ کر لیں تو میرے بہن بھائیوں عرش تک دھوم مچ جائے، نکارے بج جائیں، آسمان پہ چراغاں ہو جائیں، فرشتے جھوم جھوم اٹھیں، اللہ کے نبی کی روح کو بھی قرار آ جائے کہ میرے آج اتنے ہزار امتیوں نے توبہ کر لی۔ تو میرے بہن بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے تو آج نیت تو کرو، یا اللہ میری توبہ، ارے بولو تو صحیح بھائی، ہم آج توبہ کر لیں، کریں کہ نہیں؟ اب خوشخبری سنو، مجھے نہیں پتا کہ کس نے سچی کی کس نے منہ زبانی کی، لیکن جس نے سچی توبہ کی ہے مجھے اس رب کی قسم جس نے آسمان کی چھت کو تانا، زمین کے فرش کو بچھایا، چاند کو گھٹایا اور بڑھایا، رات کو اندھیرا بخشا، دن کو اجالا بخشا، مجھے اس جلال کی قسم جو توبہ کر چکے ہیں انہیں مبارک ہو۔ آج اس وقت وہ ایسے ہیں کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، موج کرو، تمہارے الٹے ہاتھ والی فائل اللہ نے پھاڑ کر پھینک دی، یہ فرشتے کی 30 سالہ محنت ضائع چلی گئی، 20 سالہ، 50 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ، 25 سالہ، 40 سالہ اس کی
محنت ضائع ہو گئی، ساری فائل اللہ نے پھاڑ دی، جلا دی اور فرمایا نہیں لگا دو، مبارک ہو ان کو جنہوں نے سچی توبہ کی۔ اب جنہوں نے جھوٹ موٹ کی ہے وہ اب سچی توبہ کر لیں، معاملہ پاک ہو جائے، صاف ہو جائے۔ اب کیا ہوا، چند معاف حقوق باقی، 100 روپے دبا لیے، 100 روپے کی جو بھی معاف ہو گئی، 100 روپے ادا کرنا باقی ہے۔ نماز چھوڑی، نماز کا چھوڑنا یہ جرم معاف، نماز کی ادائیگی باقی، اس لیے کہہ رہی ہوں سارے معاف ہو گئے، ہاں حقوق ہے ان کی ادائیگی رہ گئی، جرم معاف ہو گیا۔ تو میرے بہن بھائیوں یہ کام تو کر لینا سب نے ہے۔ اگلا کام کیا ہے، آج کے بعد محمدی بن کر اللہ کو دکھا دیں۔ ہم نے تاجر بن کے دکھایا، پولیس میں بن کر دکھایا، فوج بن کر دکھایا، زمیندار بن کر دکھایا، مسلم لیگ بن کر دکھایا، پیپلز پارٹی بن کر دکھایا، پتہ نہیں کیا کیا بن کر دکھایا۔ آج کے بعد اللہ کو محمدی بن کر دکھا دیں۔ تبلیغ اس بات کی محنت ہے اور یہ کلمے کی محنت ہے، آپس میں محبت سے چلو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لے کر پھرو۔ یہ پھرنا بڑی طاقتور چیز ہے، اس کا توڑ ہی کوئی نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اپنی زندگی بنا لو، وہ سردار ہیں، آپ کو بھی سرداری ملے گی۔ عروہ بن زبیر کے پاؤں میں پھوڑا نکلا، وہ بڑھتے بڑھتے گھٹنے تک آ گیا۔ طبیب نے کہا کاٹنا پڑے گا ورنہ سارا پاؤں بیکار ہو جائے گا۔ طبیب نے کہا تو نشے والی چیز پی لے، میں کاٹتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، نشہ اور ایمان دونوں ایک پیٹ میں نہیں آ سکتے۔ کہا میں نماز پڑھتا ہوں، تو کاٹ لے۔ طبیب نے جراح کا کام شروع کیا اور زخم کی مرہم پٹی کی، لیکن ان کی نماز میں ایک رائی کے برابر فرق نہیں آیا۔ سلام پھیرنے کے بعد کہا کاٹ لیا؟ کہا جی کاٹ لیا۔ فرمایا مجھے تو خبر ہی نہیں ہوئی۔ فرمایا اے اللہ گواہ رہنا کہ میرا یہ پاؤں تیری نافرمانی میں کبھی نہیں چلا۔ اسی لیے میرے بہن بھائیوں نماز کی پابندی کرو، نماز گناہ سے روکتی ہے، گناہوں کو دور کرتی ہے۔ حدیث میں ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں پر سے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی، اس کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں۔ سردی کے موسم میں درختوں کے پتے ایسے کثرت سے گرتے ہیں کہ بعض درختوں پر ایک بھی پتا نہیں رہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اخلاص سے نماز پڑھنے کا اثر بھی یہی ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک بھی نہیں رہتا۔ مگر ایک بات قابل لحاظ ہے، علماء کی تحقیق آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کی وجہ سے یہ ہے کہ نماز وغیرہ عبادات سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے نماز کے ساتھ توبہ و استغفار کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اس سے غافل نہ ہونا چاہیے۔ البتہ حق تعالی شانہ اپنے فضل سے کسی کے گناہ کبیرہ بھی معاف فرما دیں تو دوسری بات ہے۔ ایک حدیث میں ہے ابو عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا، انہوں نے کہا اس درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اس کو حرکت دی جس سے اس کے پتے گر گئے، پھر مجھ سے کہنے لگے کہ ابو عثمان تم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے یہ کیوں کیا؟ میں نے کہا بتا دیجئے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اسی طرح کیا تھا جس سے اس ٹہنی کے پتے جھڑ گئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سلمان پوچھتے نہیں کہ میں نے اس طرح کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا کہ بتا دیجئے کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب مسلمان اچھی طرح سے وضو کرتا ہے پھر پانچوں نمازیں پڑھتا ہے تو اس کی خطائیں اس سے ایسے ہی گر جاتی ہیں جیسے یہ پتے گرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی
جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قائم کر نماز کو دن کے دنوں سروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہے گناہوں کو۔ یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے جو عمل کر کے دکھایا، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے تحقق کی ادنا مثال ہے۔ جب کسی شخص کو کسی سے عشق ہوتا ہے، اس کی ہر ادا بھاتی ہے اور اسی طرح ہر کام کے کرنے کو جی چاہا کرتا ہے، جس طرح محبوب کو کرتے دیکھتے تھے۔ جو بزرگ محبت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں وہ اس کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نقل کرنے میں اکثر ان افعال کی بھی نقل کرتے تھے جو اس ارشاد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے گئے تھے۔ نماز کا اہتمام اور اس کی وجہ سے گناہوں کا معاف ہونا جس کثرت سے روایت میں ذکر کیا گیا ہے، اس کا احاطہ دشوار ہے۔ پہلے بھی معتدل روایت میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔ علماء نے اس کو صغیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے جیسا پہلے معلوم ہو چکا، مگر احادیث میں صغیرہ کبیرہ کی کچھ قید نہیں ہے، متعلق گناہوں کا ذکر ہے۔ مسلمان کی شان سے یہ بعید ہے کہ اس کے ذمہ کوئی کبیرہ ہو، اولاً تو اس سے گناہ کبیرہ کا صادر ہونا ہی مشکل ہے، اور اگر ہو بھی گیا تو بغیر توبہ کے اس کو چین آنا مشکل ہے۔ مسلمان کی مسلمانی شانی کا مقتضا یہ ہے کہ جب اس سے کبیرہ صادر ہو جائے تو اس سے اپنے رو پیٹ کر اس کو دھو لینا، اس کو چین نہ آئے تو اسے اتنے رو پیٹ کر اس کو دھو لیں کہ اس کو چین نہ آئے۔ البتہ صغیرہ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی طرف بسا اوقات نہیں ہوتا اور ذمہ پر رہ جاتی ہے، جو نماز وغیرہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو شخص اخلاص سے نماز پڑھے گا اور ادا و مستجات کی رعایت رکھے گا، وہ خود ہی نامعلوم کتنی مرتبہ توبہ استغفار کرے گا، اور نماز میں التحیاتو کی اخیر میں تو توبہ استغفار خود ہی موجود ہے۔ ان روایت میں وضو کو بھی اچھی طرح سے کرنے کا حکم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ادا و مستجات کی تحقیق کر کے ان کا اہتمام کریں۔ مثلا ایک سنت اس کی مسواک ہی ہے، جس کی طرف عام طور پر بے توجہی ہے، حالانکہ حدیث میں وارد ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز سے جو بلا مسواک پڑھی جائے 70 درجہ افضل ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ مسواک کا اہتمام کیا کرو، اس میں 10 فائدے ہیں۔ منہ کو صاف کرتی ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہے، شیطان کو غصہ دلاتی ہے، مسواک کرنے والے کو اللہ تعالی محبوب رکھتے ہیں اور فرشتے محبوب رکھتے ہیں، مسوڑوں کو طاقت دیتی ہے، بلغم کو قطع کرتی ہے، منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، صفرا کو دور کرتی ہے، نگاہ کو تیز کرتی ہے، منہ کی بدبو کو زائل کرتی ہے، اور اس سبب کے علاوہ یہ ہے کہ سنت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کے اہتمام میں 70 فائدے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نصیب ہوتا ہے، اور اس کے افیون کھانے میں 70 معذر میں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ یاد نہیں آتا۔ اچھی طرح وضو کرنے کے فضائل احادیث میں بڑی کثرت سے آئے ہیں۔ وضو کے اعضاء قیامت کے دن روشن اور چمکدار ہوں گے، اور اس سے حضور فوراً اپنے امتی کو پہچان جائیں گے۔ تو میرے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نماز کا پابند بنائے، ہمیں اچھے سے وضو کر کے مسواک کر کے اچھے سے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام عالم اسلام کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نمازوں کو، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔